عروج پہلا باب۔ مصر میں اسرائیلیوں پر ظلم و ستم۔ اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہیں: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، بنیامین، دان، نفتالی، جد، آشر اور سب جانیں جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئیں 70 تھی۔ اور یوسف تو مصر میں پہلے سے ہی تھا، اور یوسف اور اس کے سب بھائی اور اس پشت کے سب لوگ مر مٹے، اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور نہایت زوراور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ اس لیے انہوں نے ان پر بگار لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے لے کر ان کو ستائیں۔ سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کے شہر پتام اور ارام سیما بنائے، پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ اس لیے وہ لوگ بنی اسرائیل کی طرف سے فکر مند ہو گئے، اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر تشدد کر کر کے ان سے کام کروایا، اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی۔ تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے، جن میں ایک کا نام سفیرہ اور دوسری کا افا تھا، باتیں کی اور کہا کہ جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ لیکن وہ دائیاں خدا سے ڈرتی تھی، سو انہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا بلکہ لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دیتی تھی۔ پھر مصر کے بادشاہ نے دائیوں کو بلا کر ان سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا کہ لڑکوں کو جیتا رہنے دیا؟ دائیوں نے فرعون سے کہا، عبرانی عورتیں مصری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ ایسی مضبوط ہوتی ہیں کہ دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی جن کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ پس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑھے اور بہت زبردست ہو گئے، اور اس سبب سے کہ دائیاں خدا سے ڈریں اس نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکید کی کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا، اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا۔ دوسرا باب۔ موسیٰ کی پیدائش۔ اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ نہایت خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اس سے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤں میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگی۔ تب اس نے جاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے ٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا، اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کس عبرانی کا بچہ ہے؟ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ موسیٰ کا مدیان کو فرار۔ اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ 2 عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تب اس نے
اسے جس کا قصور تھا کہا کہ تو اپنے بھائی کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے، پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدین میں جا بسا اور وہاں ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا تھا اور مدین کے کاہن کی 7 بیٹیاں تھیں، وہ آئیں اور پانی بھر کر گھڑوں میں ڈالنے لگیں تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں، اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے، لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ اور جب وہ اپنے باپ رائل کے پاس لوٹی تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ تم اسے کیوں چھوڑ آئیں؟ اسے بلا لاؤ کہ روٹی کھائے۔ اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا۔ تب اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو بیاہ دی اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور موسیٰ نے اس کا نام جراسون یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کرلانا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ خدا موسیٰ کو بلاتا ہے۔ 3 باب۔ اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدین کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بکار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور موریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں بچاؤں۔ دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آئے تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا، جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہیم اور
اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر کہا کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ سے نکال کر کنانیوں اور ہتھیوں اور موریوں اور فرسیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ تیری بات مانیں گے۔ اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی، اب تو ان کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے، سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا، اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا، اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے، ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ چوتھا باب، خدا موسیٰ کو معجزوں کا اختیار دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے، وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے، اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، اور وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گئی، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینے پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزہ کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے معجزہ کے سبب سے یقین کریں گے، اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر ڈال دینا، اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا، سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو، اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا، اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ موسیٰ مصر میں واپس آتا ہے۔ تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور
उसे कहा कि मुझे ज़रा इजाज़त दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रो ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावंद ने मदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाह थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुँचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फ़िरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूँगा और वो इन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पलौठे को मार डालूँगा। और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चिलमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पाँव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतना के सबब से तू खूनी दूल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मौजज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया और हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थी उनको बताई और खुदावंद के सामने मौजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये सुनकर के खुदावंद ने बनी इसराइल की खबर ली और उनके दुखों पर नज़र की। उन्होंने अपने सर झुकाकर सजदा किया। 5वां बाब, मूसा और हारून मिस्र के बादशाह के हुजूर। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फ़िरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूँ? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दूँगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाज़त दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता ना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा, ए मूसा, ए हारून, तुम क्यों इन लोगों को उनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फ़िरौन ने ये भी कहा, देखो ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए और तुम इनको इनके काम से बिठाते हो। और उसी दिन फ़िरौन ने बिगाड़ लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए बूसा ना देना जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए बूसा बटोरें और उनसे उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम इसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं, इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज़्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। तब बिगाड़ लेने वालों और सरदारों ने जो लोगों पर थे जाकर उनसे कहा कि फ़िरौन कहता है, मैं तुमको बूस नहीं देने का, तुम खुद ही जाओ और जहाँ कहीं तुमको बूस मिले वहाँ से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। चनाचे वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे मारे फिरने लगे कि बूस के इवज़ खोंटी जमा करें। और बिगाड़ लेने वाले ये कहकर जल्दी करवाते थे कि तुम अपना रोज़ का काम जिसे बूस पाक कर करते थे अब भी करो। और बनी इसराइल में से जो फ़िरौन के बिगाड़ लेने वालों की तरफ से उन लोगों पर सरदार मुकर्रर हुए थे उन पर मार पड़ी। और उनसे पूछा गया कि क्या सबब है कि तुमने पहले की तरह आज और कल पूरी पूरी ईंटें नहीं बनाई? तब उन सरदारों ने जो बनी इसराइल में से मुकर्रर हुए थे फ़िरौन के आगे जाकर फरियाद की
اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ تیرے خادموں کو بوس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ اینٹیں بناؤ، اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں، پر قصور تیرے لوگوں کا ہے۔ اس نے کہا تم سب کاہل ہو، کاہل اس لیے تم کہتے ہو کہ ہم کو جانے دے کہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ سو اب تم جاؤ کام کرو، کیونکہ بوس تم کو نہیں ملے گا اور اینٹوں کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی اینٹوں اور روزمرہ کے کام میں کچھ بھی کمی نہیں کرنے پاؤ گے، تو وہ جان گئے کہ وہ کیسے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب وہ فرعون کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ اور ہارون ملاقات کے لیے رستہ پر کھڑے ملے۔ تب انہوں نے ان سے کہا کہ خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کرے، کیونکہ تم نے ہم کو فرعون اور اس کے خادموں کی نگاہ میں ایسا گنونا کیا کہ ہمارے قتل کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ موسیٰ خدا سے شکایت کرتا ہے۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداوند، تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب سے میں فرعون کے پاس تیرے نام سے باتیں کرنے گیا، اس نے ان لوگوں سے برائی ہی برائی کی، اور تو نے اپنے لوگوں کو ذرا بھی رہائی نہ بخشی۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ گاڈ بلیس یو۔